ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی دوں گا. محب گرامی جناب حاجی محمد اختر صاحب کو اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے رہے عبادت ہوتی رہے اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے. اسی طریقے سے محب گرامی الحاج محمد صدیق بابلہ صاحب جو واسطہ بنے اور الحمدللہ ان کی خدمات بھی قابل قدر ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جب مصر کی سرزمین پر دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری اٹھائی اور مختصر سے وقت میں اللہ عز و جل نے بہت سارا کام لیا اور مزید امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم میرا کریم اخلاص الہیت کے ساتھ کام لیتا رہے گا. ایسی عظیم شخصیت جس سے مولا کام لے رہا ہے وہ ہمارے محب گرامی حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دراز کی عمر میں خیر عطا فرمائے. اور گجرات کے ہمارے نگراں الحاج شبیر پٹیل صاحب جو دکھنے میں دبلے ہیں لیکن کام میں بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دراز کی عمر میں خیر عطا فرمائے اور ان سے بھی کام لے. قلت وقت کی بنیاد پر میں تفصیلی مسجد سے متعلق خطاب نہیں کر سکتا. 2-3 آیتوں کے ذریعے مسجد کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب اللہ کا ہے. اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. آپ بھی اللہ کے بندے, میں بھی اللہ کا بندہ, سب اللہ کے بندے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ خدا کسی بندے کو یا کسی چیز کو خود اپنی طرف منسوب کرے کہ یہ میرا ہے. یہ کمال کی بات ہے. جیسا کہ قرآن مقدس میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ قرآن میں فرمایا گیا. اب دیکھیے گھر بہت ہیں اور بظاہر یہ جو چند لاکھ کے خرچ سے تعمیر کی ہوئی مسجد آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں کے بنگلے تیار کیے جاتے ہیں, ہے نا, زیادہ خرچ اس میں ہوتا ہے. لیکن ان بنگلوں کو مولا نہیں کہتا کہ وہ میرا ہے,
مسجد چاہے پترے کی بنی کیوں نہ ہو، مولا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے۔ جس گھر کو اللہ اپنی طرف منسوب کر دے اس گھر کی عظمتوں کو کیا کہنا، اس گھر کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اب دوسرے اینگل سے، جب اتنی مقدس چیز اور اتنا مقدس گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ کسی کو بھی بلاؤ، آپ کے گھر میں کسی کو بھی دعوت دو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ گھر خدا کا ہے تو اس نے ہر ایک کے لیے اجازت نہیں رکھی، قانون رکھا، اس نے آداب بتائے اس کے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مسجد کو اللہ عز و جل نے مشرکین کو آباد کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ مسجد وہ آباد کرے۔ میرا گھر اور میرے گھر میں مشرک آئیں یہ اللہ کو گوارا نہیں، تو اب کون آباد کرے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سمجھیے گا بہت اصلاح آپ کی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کی جانے والی باتوں کو آپ دل و دماغ میں رکھیں گے۔ یعمرو سے مراد تعمیر نہیں ہے، آباد کرنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب ہم بھروچ سے دیادرہ بھی پہنچے تب بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیان کرنا ہے، لیکن دیادرہ سے جب نکلے تو ہمارے شبیر بھائی نے ہم سے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر بیان بھی کرنا ہے، تو میں سوچا کیا بولوں۔ خیر اللہ کا کرم ہے کہ مسجد سے متعلق گفتگو کچھ کرنی تھی، یاد آ گئی بات۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور بدر کے قیدیوں کے اندر ان کا شمار ہوا، وہ بدر کے قیدی بن کر گرفتار کر لیے گئے۔ تو جب وہ بدر میں قیدی بن کر کے آئے، بدر کے قیدی بن کر، تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان سب نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بہت کچھ کہنا شروع کیا۔ آپ حضور کے چچا ہیں اور دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حضور کے چچا ہیں اور حضور کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ یہ ساری باتیں سب نے کہنی شروع کی، حضرت عباس سنتے رہے، لیکن مولا علی نے بہت سخت کہا اور کہا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کو رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں، جب تم جانتے ہو کہ حضور کا بچپنا کیسا، جوانی کیسی، نبوت کے سارے آثار تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی حضور کا مقابلہ، اتنے اچھے اور سچے انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے تم آئے۔ تو مولا علی سے حضرت عباس جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا علی تم لوگوں کو سب میری غلطی نظر آتی ہے، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اچھا بتائیے کیا اچھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہم مسجد حرام کا خیال نہیں کرتے؟ ہم مسجد حرام میں جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں ہم لوگ، تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ہم آباد کرتے ہیں، وہاں ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ اچھائی تم کو نظر نہیں آتی؟ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو وہاں بیٹھ کر کے بات کرتے ہو وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہو۔ اس لیے سنو، آباد کرنا کسے کہتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
اللہ کے گھر کو آباد کرنا کیا ہے؟ اور کون آباد کرتا ہے؟ وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، اور جس نے نماز قائم کی۔ پتہ چلا مسجد دنیا کی باتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اقامت صلاۃ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ جو کہنا کہ کون آباد کرتا ہے، تو جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، پتہ چلا جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی اور اللہ کی محبت ہوگی، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، وہ اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرے گا، آباد کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو ویران کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو آباد کرنا یہ در حقیقت ایمان والے کی علامت ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے ہی وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے مومن کی ایک پہچان بتائی، بڑی پیاری پہچان بتائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب مسجد سے نکلتا ہے تو باہر اس طرح تڑپتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور مچھلی تڑپتی ہے، لیکن جب مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو مچھلی کو سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی مومن جو ہے مسجد میں جب پہنچ جاتا ہے تو اسے سکون مل جایا کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت زور سے سبحان اللہ آپ نے کہا ہے، اللہ یہ سبحان اللہ قبول فرمائے۔ لیکن کتنوں کا دل مسجد میں لگتا ہے، ذرا مجھے یہ بھی بتا دو، کتنوں کا دل لگتا ہے؟ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پر آئیں گے، یا پھر جماعت کے ٹائم پر مصلی لے کر پیچھے بیٹھے ادھر سلام پہ اور بھاگے، دل نہیں لگتا مسجد میں۔ یہ جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، تو قصور ہمارا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ ایمان ہوتا تو مسجد میں دل لگتا نا، مسجد میں دل لگتا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم مدینے جائیں اور امام حسین کو تلاش کرنا ہو کہ کون امام حسین، تو کیسے پتہ چلے؟ تو جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور کسی کو ذکر الہی میں مصروف دیکھو اور پیشانی سے نور پھٹتا ہوا دیکھو، تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نوازا ہے، یہ آئیڈینٹیٹی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے تم مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ لیکن جس قوم کا دل مسجد میں نہیں لگتا، بہت آسان لفظوں میں سمجھا دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بتائیے جنت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے نا؟ کس کے لیے بتائیے؟ جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا جائے گا نا، ایمان والا جائے گا نا جنت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین کی جنت مسجد ہے۔ تو اگر یہاں دل نہیں لگتا مسجد میں تو ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جنت میں اور مومن کا دل نہ لگے تو یہ تو جنت ہے ہی، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے آدمی بھاگتا ہے مسجد سے۔ کچھ لوگ 5:30 بجے تک گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے مسجد سے بھاگ جاتے قریب سے کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہ لے جائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ مسجد کو آباد کرو اور
مجھے 2 نوجوانوں کے بارے میں بتایا گیا، بڑی خوشی ہوئی جنہوں نے رات و دن محنت کر کے یہ لائٹنگ کا کام کیا۔ میں ان کو عرض کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا قندیل روشن ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کس نے لگایا؟ تو کسی صحابی کا نام بتایا گیا کہ اس نے یہ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری کوئی بن بیاہی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اندازہ لگا یہ مسجد کو روشن کرنے کے فائدے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو مسجد کے اندر خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ آنے والوں کو مسجد کے اندر سکون ملا کرے۔ یہ سب چیزیں مسجد سے متعلق ہیں، سمجھنی چاہیے، اور اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کرو اور اللہ کے گھر سے محبت کرو، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو کہ اذان ہو مسجد کھلے اور میں جلدی سے نماز کے لیے چلا جاؤں۔ لیکن یہ سارا معاملہ ایمان والے کے لیے ہے، مسجد میں سونے کے لیے اور چلہ کرنے جانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہ لوگ تو کتنے اچھے 40 دن کے لیے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، ان سے اچھا کون ہوگا؟ تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مسجد کا ادب اس حد تک رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار عبادت کرتے 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 تھوڑی سی تھکان محسوس کرتے ہوئے مسجد کو انہوں نے ٹیک لگائی اور پیر تھوڑے سے لمبے کیے تو مسجد کے ایک گوشے سے آواز آئی، کیا ابراہیم بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جب پیر سمیٹا پھر کبھی مسجد میں انہوں نے دراز نہیں کیا۔ تو جو لوگ تبلیغ کے نام پر، چلے کے نام پر مسجد میں جا کر اوندے لیٹے رہتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں اور خوب اخبار پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، یہ مسجد آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد صرف بندگی کے لیے ہے، اسے سجدوں سے آباد کرو، تلاوت سے آباد کرو، ذکر و اذکار سے آباد کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ اور میں جملہ اہلیان جمبو سر سے گزارش کروں گا کہ دل کھول کر کے بھرپور انداز کے اندر آپ مولانا ظہیر مصباحی صاحب اور ان کے رفقا کا اس اعتبار سے تعاون کریں کہ جب بھی وہ آپ کو کسی کام کے لیے آواز دیں، دین کی تبلیغ کے لیے آواز دیں، احیاء سنت کے لیے آواز دیں، تو آپ فوراً ان کا ساتھ دیں، قافلوں میں جائیں، مکاتب کی ذمہ داریاں لیں اور یہ سارے کام انجام دیں۔ اس کا اجر اللہ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عائشہ میں سجدہ کرنے والوں کو میرے مولا دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما، مسجد عائشہ بنانے والوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما، مسجد عائشہ کے لیے تعاون کرنے والوں کی میرے مولا غیب سے تو مدد فرما، اور پروردگار اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے مولا ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔